ہم سبھی اس مقدس اور مبارک جلسے میں جمع ہیں۔ میں اس مبارک جلسے میں علامہ اقبال کے اس شعر سے اپنی بات شروع کروں گا۔ پیارے آقا سرور کونین، تاجدار مدینہ، تاجدار کائنات، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ آج کے اس پرآشوب دور میں جلسہ رحمت للعالمین، جلسہ میلاد النبی، جلسہ سیرت النبی، جلسہ شان رسالت منعقد کرنے کا مقصد و منشا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتائیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آپ تک پہنچایا جائے۔ آج یہ جلسوں کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آج کی نئی نسل کو یہ بتائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے دلدل میں تھے۔ ابھی آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بھیجے، ابھی وہ مٹی اور پانی کے دلدل میں ہیں، لیکن میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ جبریل امین سے میرے آقا ایسے ہی جو ہے پوچھتے ہیں، اے جبریل بتاؤ تم نے 1,24,000 انبیاء کے لیے وحی لاتے رہے اور ہزاروں سال سے تم عرش مولا سے زمین پر آتے ہیں، لیکن آپ کی کیا عمر ہوگی؟ تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی عمر نہیں جانتا، لیکن ایک چیز یہ جانتا ہوں، جب ابھی آدم جو ہے مٹی اور پانی کے دلدل میں تھے اس وقت ایک نور چمکتا تھا اور وہ نور 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں نے اس نور کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اور میری عمر سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو دو جہاں کے آقا سرور کونین، تاجدار مدینہ، خاتم النبین، رسول الامین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے امامہ مبارک کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے بتلاتے ہیں، جبریل بتاؤ یہی نور تو نہیں ہے وہ؟ سبحان اللہ۔ تو جبریل امین یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی نور کو 70,000 مرتبہ جو ہے عرش مولا پر دیکھا ہے، اور 70,000 سال میں ایک مرتبہ یہ نور ہو نکلتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جبریل جب کائنات نہیں تھی تو اس وقت میں موجود تھا، جب یہ دنیا نہیں بنی تھی اس وقت موجود تھا، جب یہ چاند اور ستارے موجود نہیں تھے اس وقت موجود تھا، جب آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت میں موجود تھا، یہ وہی نور ہے۔ جبریل امین نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی نور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر عرب میں ایک رواج تھا کہ عرب شہر کو لوگ دیہاتوں سے آتے اور مالدار لوگوں کے بچوں کو گود لیتے، اور مالدار بچوں کو گود لیتے اور سال 6 مہینے 2 سال 3 سال پرورش کرتے، اور اس کے بعد بچوں کو لا کر ماں باپ کے حوالے کرتے۔ اسی طریقے سے بچوں کو لینے کے لیے دیہات سے شہر عرب کو ایک قافلہ آیا، 50 اونٹوں پر مشتمل تھا، اور ان
ان 50 اونٹوں میں اگر کسی کا کمزور اونٹ تھا تو حضرت دائی حلیمہ کا اونٹ تھا. سبحان اللہ. اور بڑی دور سے دیہات سے گاؤں پھرتے ہوئے یہ اونٹوں کا قافلہ شہر مکہ آیا اور یہ بچوں کو لینا چاہتے تھے. اس میں جو ہے بچوں کو جو ہے گود لیا جا چکا تھا اور آخر میں بچے تھے. ایک بچہ بچا تھا جس کا نام میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد بن عبداللہ بچے ہیں. اور جب ان کا اونٹ بھی ناتوان، ان کا اونٹ بھی کمزور حضرت دائی حلیمہ کا، اور ان کے شوہر یہ کہتے ہیں دائی حلیمہ ہم تو بہت غریب ہیں، ہمارا اونٹ بھی بے بس ہے، کمزور ہے، ناتوان ہے، ہم اونٹ کو بھی کھلا نہیں سکتے، اب ہم غریبوں کے بچے کو لے کر کیا کریں؟ تو حضرت حلیمہ مجبوری سے کہتی ہیں کوئی اور بچے دولت مندوں کے نہیں ہیں، سب کو لیا جا چکا ہے، لیکن اب ایک بچے ہیں محمد بن عبداللہ، میں اسی بچے کو گود لے لیتی ہوں. وہ نہیں جانتی یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ یہ نہیں جانتی یہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ نہیں جانتی محمد رسول اللہ ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا غلام ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ کائنات کا 84,000 جانور ان کے غلام ہیں. 1,24,000 انبیاء کے بعد خاتم النبیین بن کر محمد بن عبداللہ تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. یہ بے خبر ہیں. غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت دائی حلیمہ محمد بن عبداللہ کو گود لیتی ہیں. جیسے ہی گود میں لیا ایک ایسا معجزہ شروع ہو گیا کہ ایک روشنی ہے، ایک طاقت ہے، ایک معجزہ ہے. اور جو ہے جیسے جیسے یہ آگے بڑھ رہی ہیں کچھ فرشتے اور ملائک بھی آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دائی حلیمہ اپنے شوہر سے کہنے لگی میں نے یہ بچے کو لیا اور مجھ میں ایک ہمت اور طاقت آ گئی ہے. شوہر طنزیہ ہنستے ہیں. اور جب حضرت دائی حلیمہ اونٹ پر بیٹھتی ہیں تو فوری یہ خیال آتا ہے میں اس بچے کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر لوں، خانہ کعبہ کا طواف کر لوں. خانہ کعبہ کا طواف کرنے یہ اونٹ لے کر آگے بڑھتی ہیں. حضرت دائی حلیمہ جو کیا دیکھتی ہیں کہ ہزاروں فرشتے اور ملائک اس اونٹ کے ساتھ جو وہاں پر طواف کر رہے ہیں. یہ پریشان ہو جاتی ہیں میں یہ بچے کو لینے کے بعد ایک عجیب معجزے میرے ساتھ آ رہے ہیں، فرشتے اور ملائک بھی آ رہے ہیں. یہ سوچتی ہیں کہ اس طواف کے بعد میں حجر اسود کو اس بچے کے لبوں سے بوسہ لے لوں. اتنا سوچنا ہی تھا کہ فرشتے اس جو ہے خانہ کعبہ کے جو ہے حجر اسود کو حجر حکم دیتے ہیں. حجر اسود نکلتا ہے اور اونٹ پر آ جاتا ہے. محمد بن عبداللہ اس کو چوم لیتے ہیں. یہ معجزہ حضرت دائی حلیمہ دیکھ کر پریشان ہوتی ہیں. پھر حجر اسود اپنے مقام پر چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ طواف مکمل کرنے کے بعد واپس نکلتی ہیں، اس قافلے کے ساتھ جاتی ہیں، اس قافلے سے آگے بڑھنے لگتی ہیں تو قافلہ کہتا ہے حضرت حلیمہ آتے وقت تو تمہارا اونٹ کمزور تھا، ناتوان تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، کمزور تھا، اب کیا بات ہے کہ تمہارا اونٹ کیوں طاقتور ہو گیا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے گود میں جب سے میں محمد بن عبداللہ کو لی ہوں ایک عجیب کرامات چل رہی ہیں، ایک عجیب معجزہ ہے کہ اونٹ بھی طاقتور ہو گیا ہے، میری ہمت بھی بڑھ گئی ہے اور یہ اونٹ آگے چل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محمد بن عبداللہ ابھی بچے ہیں اور محمد بن عبداللہ سے نسبت ہوئی تو اونٹ میں بھی طاقت آ گئی. محمد بن عبداللہ کی نسبت حضرت دائی حلیمہ سے ہوئی تو حضرت حلیمہ بھی آگے بڑھ گئی. آپ بتائیے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ کیوں پیچھے ہیں آج کے اس دور میں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے.
ہزاروں سال سے سورج اپنی ڈیوٹی میں انجام دے رہا ہے. سورج کی کا کام ہے صبح نکلنا ہے شام میں ڈوبنا ہے. یہ اللہ کے حکم پر سورج اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے, سبھی جانتے ہیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 10 منٹ سورج دیر سے نکلا یا 20 منٹ سورج دیر سے غروب ہوا. ایسا آپ تاریخ میں نہیں پڑھیں گے. ہزاروں سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, سورج اسی وقت نکلتا ہے, اسی وقت ڈوبتا ہے جو حکم الہی کا پابند ہے. لیکن ایک وہ موقع مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی نماز قضا ہوئی, آنکھ سے آنسو گرنے لگے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے. میرے آقا نے پوچھا حضرت علی کو کہ علی کیا بات ہے, تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں رواں رواں ہے؟ تو آپ نے بتایا اور پوچھا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی اور آج کی ظہر کی نماز میری قضا ہو چکی ہے, اس لیے میرے آنکھ سے آنسو جاری ہے. اتنا کہنا تھا, دو جہاں کے آقا سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس سورج کو حکم دیا, سورج کو حکم دیا اور سورج واپس آیا. پھر نماز ظہر آیا اور مولا کائنات نے ظہر کی نماز ادا کی. عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے کہ سورج کیوں واپس آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر سورج کو واپس ہونا پڑا تو سورج بھی یہ جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے, اس لیے سورج واپس ہوا. چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا, ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا. چاند بھی یہ جانتا تھا یہ رحمت للعالمین کا حکم ہے, اس لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا. ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں جو بچے تھے اس کی فریاد کرنے لگی تو چڑیا بھی جانتی تھی یہ رحمت للعالمین کا در ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم کو آج کے اس پرآشوب دور میں ہم یہ سوچنا ہے کہ اسلام ایسے ہی نہیں ملا, ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اسلام نہیں ملا, اور صرف تقاریروں سے اسلام نہیں ملا, صرف آرام طلبی سے اسلام نہیں ملا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا, قربانیاں دی, جدوجہد کیا. میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ جنگ بدر کا واقعہ دیکھیے, جنگ بدر میں میرے آقا رات بھر سجدہ ریز ہیں اور باری تعالیٰ سے دعا گو ہیں, اے اللہ یہ 313 صحابی ہیں جس نے اسلام قبول کیا ہے, اگر یہ 313 صحابی ختم ہو جائیں گے تو اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی. ایک صحابی ایک کھجور سے 20 صحابہ روزہ کھولتے تھے اور تقوی کا عالم یہ تھا, پیٹ پر 3 پتھر باندھتے تھے. دندان مبارک شہید ہوئے اور جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی عطا کی. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کے بعد طائف کا میدان, طائف میں میرے آقا پر پتھر برسائے گئے, دشمنان اسلام نے پتھر پھینکے اور میرے آقا کے جسم مبارک خون سے لہو لہان ہوا. اور جب وقت ظہر آیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے لیے وضو کرنا چاہتے تھے تو اپنی نالین پاک اترنے جو راضی نہیں تھی کہ خون اتنا جم چکا تھا کہ نالین ختم مبارک سے اترنے نہیں پا رہی تھی. تو ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا کہ جو ہے ہوا میں باتیں کرتے ہوئے ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا ویسا. ارے بھائی کچھ بھی نہیں کہ میرے آقا نے قربانیاں دی, جدوجہد کیا. پھر میرے آقا کے شہید نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں خاندان کو لٹا دیا, 72 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد اسلام کا پرچم بلند ہوا. اسلام جدوجہد کا نام ہے, اسلام
قربانیوں کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر مولائے کائنات تک شہادتیں عطا کی، اور جب 27 ذی الحجہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر اللہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رکھتا تو حضرت عمر میرے بعد نبی ہوتے۔ غور کیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب کا اسلام میں کیا مقام ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی شہادت پاتے ہیں اور خون سے لہو لہان ہیں، اور اپنے ساتھیوں کو پوچھتے ہیں جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا کہیں وہ مسلمان تو نہیں ہے، دیکھو تو جا کر دیکھ کر آنے کے بعد کہے نہیں وہ ابو لولو اس کا نام تھا، وہ یہودی تھا جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ تو عمر بن خطاب جن کے جسم مبارک سے خون بہ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں شہید ہو رہا ہوں۔ یہ شہادت کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کو پیش کیا، مولا کائنات حضرت علی نے اپنی شہادت کو پیش کیا۔ تو یہ اسلام ہے۔ بہرحال میں پھر کوئی موقع پر آپ سے مخاطب ہوں گا، اور ہمارا مقصد و منشا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچائے جائے۔ نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری نماز قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا روزہ قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہاری زکوٰۃ قبول ہے، نبی کی محبت دل میں ہے تو تمہارا حج قبول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس پرآشوب دور میں ہم کو متحد اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو شریعت کا پابند ہو جانے کی ضرورت ہے، ہم کو مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور شریعت محمدی پر مضبوطی سے کاربند ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں۔ میں غلامان مصطفیٰ کمیٹی کو پھر ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم سب ایک ایک بچہ عاشق رسول ہے، اور ہر بچے میں جب تک ہمارے دلوں میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ ہرگز مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مسلمان ہے تو شہادت کا جذبہ رکھیں، اسلام پر شہید ہونے کا جذبہ رکھیں۔ شہید جب اپنا خون بہاتا ہے تو زمین پر خون گرنے سے پہلے عرش مولا پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جنت کے سارے دروازوں کو کھول دو، میرا شہید آ رہا ہے، جس دروازے سے آئے اس کا وہ جو ہے ویلکم کرو۔ تو شہید کا یہ مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو متحد اور منظم ہوتے ہوئے غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے تمام عہدیداروں میں جو جذبہ عشق رسول ہے وہ عشق رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کوئی موقع پر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ جو ہے شکریہ، خدا حافظ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے مولا میرے سرور ہے یہی ارمان اکبر، پہلے قدموں میں رکھوں سر، پھر کہوں سر کو اٹھا کر یا نبی سلام